بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ نسب سے واضح ہے کہ صابر سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے آبا و اجداد ایک مدت سے بغداد شریف میں رہائش پذیر رہے، جو کہ علم ظاہری علم باطنی میں شہرۂ آفاق رکھتے تھے۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پدر انور کا اسم گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو کہ نہایت خدا رسیدہ، عبادت گزار، فیاض اور متقی انسان تھے۔ آپ کے مختصر حالات زندگی یوں ہیں۔ بغداد شریف میں بروز اتوار بتاریخ 11 ذی القعدہ 541 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے اکثر اوقات عالم جذب میں محو رہتے۔ جو کچھ زبان حال سے نکل جاتا بے عین حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ آپ کے والد ماجد بھی صاحب ولایت و پارسا بزرگ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں، اکثر اوقات میرے پدر انور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحیم کو اپنی گود میں لے لیتے تھے اور انتہائی شفقت و محبت سے بوسہ دیتے، جس سے عبد الرحیم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی اور بے اختیار اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتا۔ اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ محبت سے فرماتے، اے میرے مستانے، میرے متوالے فرزند، تو وہ گود سے اٹھ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ آپ کو اوائل عمر میں ہی عبادت اور ریاضت کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہ شوق بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عشق الہی نے دل میں گھر کر لیا۔ پوری رات گریہ زاری میں بسر ہو جاتی اور ہر دن حالت روزہ میں گزرتا۔ جب آپ کی یہ حالت آپ کے والد ماجد نے دیکھی تو فوراً دست حق پر پرست بیعت فرما لیا اور باطنی تعلیم و تربیت سے نوازنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت جلد روحانیت کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے کاملین میں داخل ہو گئے۔ ایک روز شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاملین کی مجلس میں آپ کو دستار فضیلت و خلافت سے نوازا۔ بعد ازاں آپ سیلانی ریاضت میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ بالآخر آپ حالت فقر و مستی میں گھومتے پھرتے ہرات آ گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ محمد بن اسحاق سے ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی گھر لے گئے۔ گھر جا کر آپ نے تمام حالات واقعات سنائے، جن کو سن کر شیخ نے فرمایا، ہمیں عرصہ دراز سے آپ ہی کا انتظار تھا، اب آپ یہیں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحیم 18 ماہ کی مدت تک وہیں مقیم رہے اور حضرت شیخ محمد بن اسحاق کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت پاک سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ کی شخصیت میں اور بھی نکھار آتا چلا گیا۔ اس واقعہ کو خود شاہ عبد الرحیم اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، میں بتاریخ 5 ماہ ذی الحج 559 ہجری کو 4 شنبے کے روز ظہر کے وقت قصبہ ہرات میں داخل ہوا۔ ایک مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مالک مکان نے میرا اور میرے آباء و اجداد کا اسم دریافت کیا۔ جب میں نے مختصر تعارف کروایا تو انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے مکان پر ٹھہرایا، خوب خدمت کی۔ بعد ازاں ایک خط بنام شیخ جمال الدین سلیمان جو حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں تحریر کیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، عالی جاں، میری خوب خوش قسمتی سے شاہ عبد الرحیم خدا تعالیٰ نے بغیر کوشش و تلاش کے مجھے ملوا دیا ہے اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے غریب خانے پر ان کو ٹھہرایا ہے۔ اب جیسے حکم ہو بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ کئی یوم کے بعد حضرت محمد بن اسحاق نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج حضرت شیخ جمال الدین سلیمان صاحب کے فرزند فرید الدین گنج شکر کا واپسی خط موصول ہوا ہے، جس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مل جانے کی خوشخبری سن کر شیخ جمال الدین نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ بالآخر حضرت جمال الدین سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قصبہ کھوٹوال ضلع ملتان بلا کر اپنی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی ہاجرہ کا عقد آپ سے کروا دیا۔ نکاح ہو جانے کے کچھ عرصہ تک آپ نے کھوٹوال میں قیام کیا اور حضرت
شیخ جمال الدین کی خدمت اقدس سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں واپسی ہرات تشریف لائے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے 5 برس تک حیات رہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت صاحب کے وصال کے وقت مخدوم صابر پاک کی عمر مبارک 7 برس تھی، لیکن کثیر مورخین صابر پاک کی عمر 5 سال ہی تحریر کرتے ہیں، لہذا مذکورہ روایت کے مطابق شاہ عبد الرحیم کی عمر 52 برس بنتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی ہاجرہ المعروف جمیلہ خاتون تھا جو کہ شیخ جمال الدین صاحب کی بڑی صاحبزادی اور بابا فرید الدین گنج شکر کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ آپ انتہائی خدا رسیدہ، عابدہ، زاہدہ اور صابرہ خاتون تھی۔ جس گھر میں آپ نے جنم لیا ریاضت تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی مرکز تھا۔ وہاں آپ کے والد ماجد کی صورت میں عالم، فاضل، شفیق اساتذہ کرام بھی ہمہ وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ محترمہ کا پاکیزہ نمونہ عمل بھی آپ کے سامنے تھا، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل کی۔ جہاں آپ کے پدر انور نے قرآن و حدیث، تصوف کی تعلیم سے نوازا، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ نے گھریلو کام و کاج کا بھی علمی درس دیا۔ اگر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی محنتوں اور دعاؤں کا ثمر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ ہمشیرہ بابا فرید الدین گنج شکر بن شیخ جمال الدین سلیمان جب بھی مخلوق خدا بہراروی، جھوٹ، فساد اور ہزارہ دوسرے شیطانی نفسانی امراض میں مبتلا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے ہر تاریک دور میں اسلام کی ابدی روشنائی پھیلائی۔ یہ انعام یافتہ بندے تمام عمر اپنی ہر ادا سے اپنے مولا کی خبریں دیتے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آثار و واقعات سے ان کی آمد کی بشارتیں دیتا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کرکم کا تقاضا ہے جسے خداوند قدوس ہر آن پورا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمانا بلکہ ان کے ہمراہ چلنے والے کتوں کا بھی ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ ان کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے شروع فرما دیا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر گھر جمن لالیاں تے گھر گھر جمن کاں، کدی کدی کتے جمدے ہنس جنہاں دا ناں۔ لہذا حضور پاک صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے اہل ذکر حضرات نے بے شمار بشارتیں دی۔ اولیاء کرام نے آپ کی آمد کا کثرت سے ذکر فرمایا، جس میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ دیگر اہل نظر احباب شامل ہیں، بلکہ صاحب حقیقت گلزار صابری کے مطابق تو حضور صابر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مقدس سے شروع ہو گئی تھی، لیکن جہاں طوالت کے خدشہ سے چند پیشین گوئیاں رقم کی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف العالمین و کشف الغیوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی شب بتاریخ 11 ماہ رجب 140 ہجری کو میں تلاوت درود شریف وحبی میں مشروف تھا۔ تقریباً نصف شب گزر چکی تھی، مجھ پر خلاف معمول نیند کا غلبہ ہوا
ہر چند چاہتا تھا کہ بقدر معمولی تلاوت کر لی جائے، لیکن کسی طرح بھی غلبہ نوم سے نجات نہ ملی۔ آخر کار لاچار ہو کر کیفیت باطن کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت الہام باطن ہوا کہ درود شریف کی تلاوت معمور کر کے عالم رویہ کی طرف توجہ کروں، لہٰذا اس کیفیت میں عالم ملکوت سے انکشاف ہوا اور پھر فوراً عالم ملکوت سے عالم جبروت میں گزر ہوا، جس کا بیان زبان سے ناممکن ہے۔ وہاں ایک خوبصورت گلستان نظر آیا جس میں تمام ملائکہ صف بستہ ہیں، تمام ارواح، انبیاء، اولیاء موجود ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک جگہ تأمل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے اور فرمایا، سرکار دو عالم آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ مجھ کو اپنے ہمراہ جناب سرور کونین کی خدمت میں لے جایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک موتی نما خیمہ استادہ ہے جس میں تخت تجمل پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 11 حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حاضر خدمت ہے۔ مجھ کو دیکھ کر آن حضور نے فرمایا، اے فرزند، ٹھیک 3 یوم کے بعد تو بھی ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن آج تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ایک معائنہ، ایک مشاہدہ کروانا ہے جو تم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے مکتوب میں قلم بند کر کے آنا ہے۔ تمہاری یہ تحریر عالم ناسوت میں سند رہے گی، لہٰذا میں یہ ارشاد سن کر آداب بجا لایا اور بیٹھنے کا قصد کیا کہ آن حضور نے مجھ کو اپنے سامنے والے تخت پر بیٹھنے کی عزت بخشی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا محفل چاروں طرف بیٹھی ہے اور ائمہ موجود ہیں۔ پہلی روح کا رنگ سرخ یاقوت کی مانند دمک رہا تھا۔ پہلی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ زبان پاک سے فرما کر اپنے داہنے زانو پر اور دوسری روح کو بائیں جانب بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس یوم ہم نے تمہاری شہادت ناموں پر مہریں ثبت کی تھی تو پریشانی امت کا خیال آیا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ دونوں شہید بن کر اولاد میں سے 2 روحیں جمال اور جلال والی پیدا ہوں گی، جس کے باعث اسلام کو تا قیامت استحکام ہوگا۔ وہ دونوں روحیں یہی ہیں، پہلی روح کا اسم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری کا علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ یہ روح جو دائیں زانو پر ہے، اس کا مقام فنا فی الرسول ہے اور یہ تمثیل مرتبہ نبوت کہلاتی ہے، اور نبوت کی شان رحم کرنا ہے۔ اس مرتبہ کا نام عالم دہر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور قطب عالم ہوگا۔ اس کو میرے بدن سے تعلق ہے، اس سے رشد عظیم ظہور پذیر ہوگا۔ یہ دوسری روح جو بائیں زانو پر ہے، اس کا ظہور پہلی روح کے بعد ہوگا۔ اس کا اسم گرامی علی احمد رحمۃ اللہ علیہ صابر ہوگا۔ اس کو ولایت اتم کا مرتبہ حاصل ہوگا جو ولایت میں جلالیت کی شان ہے۔ یہ منکر توحید و رسالت و اہل بغض و عناد کی تکذیب و تخریب کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان سے فرمایا، جب روز ازل خالق عالم نے ارواح کو 4 صفوں میں منقسم کیا تھا تو صف اول میں انبیاء کی ارواح کو، دوسری صف میں اولیاء کرام کی ارواح کو، تیسری صف میں تابعین اور چہارم میں عام الناس کو ارواح کو کھڑا کیا۔ پھر حکم سجدہ دیا۔ اس وقت علی احمد صابر کی روح نے اولیاء کرام کی صف سے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کوشش کی تو فوراً جبرائیل نے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر اولیاء کرام کی صفوں میں پہنچا دیا۔ دوبارہ علی احمد صابر کی روح نے صف اولیاء سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کاوش کی، پھر حضرت جبرائیل نے ان کو انہی جگہ پر پہنچا دیا۔ تیسری دفعہ ایسا ہوا بعد ازاں مہر ولایت علی احمد صابر کے کندھے پر مرحمت ہوئی۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری تعلیم کیا ہوتی ہے؟
روحی فدا حضرت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس کے صالح ہونے سے سارا جسم صالح ہو جاتا ہے اور جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عضو دل ہے، مطلب یہ کہ جیسا دل ہوگا ویسا ہی جسم ہوگا۔ دل اور جسم کی نورانیت روح کی تقویت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ روح کو فنا نہیں، موت صرف جسم کو آیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی خاک اور روح سے مرکب ہے، مر جانے والے نورانی جسم کا مدفن بھی نورانی ہو جایا کرتا ہے، لہذا صالحین کے کرب و جوار میں دفن ہونے والوں کو ان کی نورانیت سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ گویا مرحوم اہل اللہ کے جسم و روح دونوں فیض و رساں ہیں۔ شہیدوں اور ولیوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں دربار الہی سے روزی ملا کرتی ہے، ان کا جسم سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انوار الہی مثل صورت آفتاب و مہتاب کائنات کے ذرے ذرے پر ذو فگن ہے، لیکن آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ انوار الہی کے ملاحظہ کے لیے ایک اینک کی ضرورت ہے، ان کی دید بغیر توسط کے ممکن نہیں۔ حضور قلب کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، لیکن اسلام سے سب سے بہتر اور سہل الحصول ہے۔ شریعت میں نماز، روزہ، حج، جہاد کی تعلیم ہے، اور طریقت میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ذکر و فکر کی تاکید کی گئی ہے، اور ذکر و فکر ہی ہے کہ حضور قلب حاصل ہوتا ہے۔ صوفیوں کے سب سلسلے اور طریقے تصور شیخ کے قائل ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باوجود علم و فضل کے مولانا اشرف علی تھانوی نے قصص الاکابر کے لکھ دیا ہے کہ چشتیوں میں تصور شیخ نہیں ہے۔ ان کے برخلاف مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 390 میں لکھا ہے کہ 3 سال کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ قلب میں رہا، اور میں نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ حضور قلب کی تکمیل محض نظر، فکر اور گمان سے ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ کشف و شہود سے، یقین سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے خلوص محبت یعنی للہت اصل شے ہے۔ شریعت و طریقت دونوں میں حضور قلب کی تعلیم ہے، مگر دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے، اسلام نیت کی درستگی کو ضروری سمجھتا ہے اور قول و عمل میں یکسانیت چاہتا ہے۔ علم کا مقصد عمل ہے، اور صحیح علم دل کی درستگی پر موقوف ہے۔ صالح دل کی علامت یہ ہے کہ آدمی راضی بہ رضا ہو۔ صحیح مقصد کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ طریقت کے جملہ سلسلوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی معرفت الہی، لیکن مختلف طبقوں کی وجہ سے حصول مقصد کے طور طریقے میں خفیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سلسلہ چشتیہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ ان کا اندازہ تعلیم چشتیہ کے معمولات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم درسی نہیں۔ حضرت محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نفس کی مخالفت چشتیوں میں ہے، عبادت کی جان ہے، اور عام رسم و راہ پھنسے رہنا ان کے یہاں کفر ہے۔ چشتی نفس کو صنم اکبر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصول قرآن پاک سے اخذ کیا ہے۔ چشتی مجاہدات کے ذریعے تصفیہ و تزکیہ کر کے دماغ کو صاف کیا کرتے ہیں۔ ان نقوش کو صفات و ملکات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تزکیہ تصفیہ میں شیخ کی توجہ کے علاوہ 2 وظائف بھی ہوتے ہیں، مگر اصل تکمیل محبت بھری آہ و سوز سے ہوتی ہے۔ محبت ہی عزا کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد خدا کی معرفت کا شعور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ چشتی محبت ہی کی خاطر نفس کی مخالفت کر کے اسے مہذب بنا لیتے ہیں۔ تہذیب نفس محبت کا تقاضا ہے کہ اچھے برے سب کے ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق سے برتا جائے۔ ہر شے نیک و بد پہلو رکھتی ہے۔ نیک تو نیک ہی ہوتا ہے، مگر بد کو نیک بنا لینا کمال بندگی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے
کہ صحبت ماباش و صحبت تو باشیم بد کو نیک بنانے کی صحیح بہترین صورت ہے۔ اس سے اتحاد بڑھتا ہے اور توحید کی بھی تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ بہرحال چشتی نفس کی مخالفت کر کے صبر و رضا کو عادی کیا جاتا ہے اور ان کی نشانی ہے۔ چشتیوں میں محبت و ہم نشینی کے ساتھ اتباع و تقلید ضروری ہے، لیکن وہ ارباب ظن تخمین کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تجدید کے وہ معترف ہیں مگر تاسیس کے قائل نہیں ہیں۔ حق یہی ہے کہ پرانی عمارت کو ڈھا کر از سر نو عمارت بنانا طول عمل ہے اور اسراف بھی ہے۔ پرانی عمارت کو مفید و کارآمد بنانے کے لیے حسب ضرورت ترمیم کر دینے کو تجدید کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہندوستان میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑی تو مذہب میں بھی تحریف ہوئی، اخلاق بگڑنے لگے اور فرعونیت شروع ہوئی اور طبیعتیں ذلت پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی، تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رفاع عام کے لیے جذبہ سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب سالک کے درجے میں خلافت عطا فرمائی اور حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو سالک کامل اور رئیس فقیر کا مرتبہ دے کر خلیفہ بنا دیا۔ گویا اس طرح سلسلہ چشتیہ کی دو شاخیں ہو گئیں۔ اصل یہ ہے کہ اس زمانہ کو کمزور طبیعتیں جذبہ و سلوک دونوں کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا ہے کہ انہیں خوبی سے سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ وصال سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا وہ مختلف نوعیتوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ علم سینیا من بشیخ نظام البدیانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ دل سینہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا علم دل خفی در خفی ہوا۔ اس لیے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنا نمونہ آپ ہیں، عنایت ہیں، عناصر ہیں۔ جو مرتبہ بادیہ ہوا ہے وہی درجہ روحانیت میں اول ہے۔ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیم از دل کی طرح ہے، وہ ظاہر ہے بے نیاز ہے مگر اس کا سلسلہ آب و تاب سے چلا جا رہا ہے۔ یہی حقیقت لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اس حیرت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے وجود تک کے منکر ہو چکے ہیں۔ معتقدین نے معاندین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے مگر وہ اپنے انکار سے انکار نہیں کرتے۔ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کا ثبوت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرجہ بالا سینہ دل والے ارشاد میں موجود ہے، یعنی حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پورا نام بتا دیا ہے تاکہ ان کا انطباق کسی اور پر نہ کیا جا سکتے۔ حضرت سلطان المشائخ کی تعلیم اور ان کے سلسلہ کی تبلیغ جس طرح ہوئی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کہ تبلیغ قلبی ہونے کی وجہ سے چشم ظاہر سے اوجھل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11 سال کی عمر میں گوشائے ازلیت میں بٹھا دیے گئے تھے اور 21 سال بعد ان کو خلافت دی گئی، لیکن ان کی باطنی تعلیم کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کشفی تذکرہ کا بیان ہے کہ وہ دوران ازلیت میں شغل نوری کی مشق کرائی گئی۔ خواجگان چشت مرید کو حسب مراد بنانے کے لیے ابتدا میں کچھ مجاہدے بھی کرواتے رہے، پھر اپنی توجہ سے اسے کامل بنا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مرید عالم تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر مخدوم احمد پاک کلیری کو 3 سال ظاہری تعلیم دی، پھر گوشائے میں بٹھا کر صفات و ملکات کے جلووں سے آشنا کیا گیا۔ اسی طرح ذات و نفس پر عبور کروایا گیا۔ اتحاد و تجسس کے ذریعے انابت الہی کی اہلیت پیدا کر دی گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینہ کی زنگار اپنی قوت باطنی سے عقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہی دے دے۔ جب مرید میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص کائناتی زندگی کے مضمون کو اشاروں میں سمجھ لیا کرتا ہے اور گفت و شنید کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرتی۔
جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو روحانی تعلیم خاص طور پر اس پر دی گئی تو ان کی خلافت اور تبلیغ کا طرز دیگر خلفاء سے بھی مختلف ہونا چاہیے، اور یہی ان کی تعلیم و تبلیغ میں ندرت ہے۔ ان کی تعلیم چونکہ قلبی تھی لہذا عقل کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور جب ظاہری عقل و منطق سے اسے سمجھا جائے تو نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ ان کے یہاں محض توجہ و جذب سے کامل ہو جایا کرتا ہے، اور کیفیت جذب میں اختیار نہیں ہوا کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم الہ الدین علی احمد صابر کو بیعت کے 22 برس بعد بعمر 33 سال خلافت ملی۔ اسی سال براہ راست کلیر کی ولایت پر مامور کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے وصال تک ولایت کلیر کا انتظام سنبھالا اور سلسلہ کی تبلیغ فرمائی۔ اقتباس الانوار میں ہے کہ کلیر پہنچتے ہی عبادت اور فیض رسانی میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں وصال بھی فیض اسی طرح جاری رہا جسی طرح حیات میں تھا۔ اہل ہنوز کی روایت کے مطابق کشفی تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 282 عیسوی میں دہلی کے راجہ کرم پال نے اس نواح میں ایک شہر بسایا تھا جس کا نام ہروار گڑھی پگ رکھا تھا، یعنی خدا کی گڑھی کا راستہ۔ اسی راجہ کے لڑکے بکرم پال نے وہاں عالی شان مندر بنا کر سونے چاندی کی مورتیاں نصب کروا دی اور نگرانی کے لیے مہنتوں کی گدی قائم کی، اور کمیٹی ہردوار میں ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ عرصہ کے بعد اس شہر کی حفاظت کے لیے جنوب میں کچھ فاصلہ پر بکرم پال کے صاحبزادے راجہ کرم پال نے یہاں قلعہ تعمیر کیا تھا جو کلیر کے نام سے موسوب کیا گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ مسلمانوں نے اس قلعہ کو کب فتح کیا تھا۔ ماسٹر مراد سمن قادری صابری کی رائے یہ ہے کہ جگال جاتے ہوئے بختیار خلجی نے 597 ہجری میں فتح کیا تھا، مگر اس کی تردید تاریخ کے علاوہ اس روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی دمشقی کو کلیر کا والی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی سال مسلمانوں نے کلیر پر حملہ کیا تھا اور امام علی دمشق کی اسی جنگ میں شہادت ہوئی تھی، مگر مذکور نہیں کہ فتح بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹھ اور کوئل کی تسخیر کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ اسی سال وہ اس کے انتظام و انصرام میں مشغول رہا اور کسی طرف فوج کشی نہیں کی۔ محمد غوری نے 590 ہجری میں راجہ جے پال کو شکست دے کر بنارس کو فتح کیا تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ فتح کنوج سے پہلے محمد غوری کے آخر میں کلیر کی تسخیر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کلیر شریف قلعہ تھا۔ ہردوار کے خلوت نشین جاتری ممکن ہے کہ قلعہ کے ارد گرد قیام کرنے لگے ہوں، اور رشیوں اور میسنیوں نے بھی استحسان بنا لیے ہوں۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہنوز سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کشفی روایت کے مطابق یہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے، اور یہاں بہت بڑی مسجد تھی جس میں سونے چاندی کے ظروف غسل کے لیے اور وضو خانے بھی تھے۔ تذکرہ جات صابری میں مخدوم پاک کی عبادت کے لیے لکھا گیا ہے، ہم وقت مستغرق رہتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کلیر میں ان کی کرامات اور فیض رسانیوں کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی کہ حاکم شہر مسمی دوان کی بکری گم ہو گئی تو استغفار کرنے پر حضرت کی توجہ سے بکری کے گوشت کی ہر بوٹی نے با آواز بلند بتایا کہ میں فلاں شخص کے پیٹ میں ہوں۔ دموام معتقد ہو جاتا، مگر قاضی نے یہ کہا کہ یہ عجیب طلسم ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے عوام کے علاوہ 500 پالکی سوار علماء عمرہ مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے صف اول میں بیٹھ جایا کرتے اور اپنی ولایت اور امامت کا واز فرمایا کرتے۔ یہ بات عمرہ علماء کو ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا ایک جمعہ کو انہیں صف اول سے اٹھا کر باہر کی آخری صف میں دھکیل دیا گیا۔ اس پر حضرت نے مسجد کو حکم دیا کہ تو بھی اس سجدہ کر۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام نمازی دب کر مر گئے۔ اس کے بعد مزید فیض یہ پہنچا کہ طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی۔
اور 6 سال کے استغراق کے بعد کلیر کے گرد 1200 کوس تک آگ لگا دی گئی۔ یہ جملہ فیوز و کرامات گویا باطل پرستوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کیے گئے تھے، مگر تہ دستان قسمت راچا سوز و گداز مرشد کامل جب سب کچھ بھسم ہو گیا تو سوختہ زمین ہی خود ہی تن تنہا بقیہ عمر گزاری۔ البتہ کچھ ہمسایہ رہ گئے تھے اور عرصہ کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لے آئے تھے۔ اب وہ فیض بھی منزلہ نوادر ہے جو بعد میں وصال جاری ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ مزار پر برق جلال تڑپنے لگی تھی جس کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ مجاور بھی بچا بچا کر خود کو دور جا بسے تھے، گویا یہ برق دورباش کا مظاہرہ یوں کرتے تھی کہ کسی کو جلال سے نقصان نہ پہنچے، لیکن شیر اور درندوں کو اجازت تھی کہ اپنی دموں سے مزار پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اتفاقیہ اس برق جلال نے ایک سنیاسی کو مزار پر حاضری کی دعوت دے دی۔ اس نے قبر کے اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے مزار میں ایک سوراخ کر دیا، اس کے اندر سر ڈال کر دیکھنا چاہا، اس کا سر پھنس گیا، اس کا دم نکل گیا۔ رات کو خواب میں مجاوروں کو حکم دیا اس کتے کو نکال کر باہر پھینک دے۔ چنانچہ تعمیل کی گئی اور مزار کی مرمت بھی کر دی گئی۔ اب برق جلال اور شیروں کی نگرانی کو ناکافی سمجھ کر مجاوروں کو یہاں رہنے کے لیے بلا لیا گیا۔ مشہور ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جلالی تھے، ان کے جلال کے نقشے مختلف آتشی رنگوں میں کھینچے گئے تھے، اس لیے ان کے تصور سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ ان کی جلالی داستانوں کے بیان کرنے والے معاندین نہیں بلکہ صاحب علم، فضل اور تذکرہ نگار ہیں۔ اقتباس الانوار کے مصنف قطب وقت مولانا اکرام اللہ شاہ براسوی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے، انہی کے نقش قدم پر حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ تھے، اسی وجہ سے ان میں جلالی شان پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قہر و جلال کی تھی، ان کی شبیہ مبارک سے روب ٹپکتا تھا، مگر ان کی پوری زندگی عجز صبر سے بھری ہوئی ہے۔ فرعون کی دشمنی اور قوم کی نافرمانیوں اور گستاخیوں پر انہوں نے جلال کا اظہار کبھی نہیں فرمایا تھا۔ کپتی و اسرائیلی میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کپتی کے تھپڑ مار دیا تھا اور اتفاق سے وہ مر گیا، اس پر انہیں بے حد ندامت ہوئی اور سزا سے بچنے کے لیے مدائن چلے گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ چلہ پورا کر کے جب تورات کے الواح کے کوہ طور سے لے آئے تو پوری قوم سامری کے پچھلے کے پرستش کرنے لگی۔ یہ صدمہ کی بات ہی تھی۔ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون پر برس پڑے، تم نے قوم کو گمراہ کیسے ہونے دیا اور کیوں نہیں ہدایت کی؟ لیکن ان سے حقیقت معلوم کے بعد غصہ جاتا رہا اور سامری سے نہایت نرمی کے ساتھ اس کی شیطنیت کی وجہ پوچھی۔ یہ دونوں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے جلالی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو عرصہ تک کھانا کھانے کی وجہ سے صابر کا خطاب عطا ہوا تھا، مگر جب کلیر آئے تو وہاں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے جلال کا ذکر کیا گیا۔ اہل عقیدت براہ کرم فرمائیں کہ صبر و جلال یکجا ہو نہیں سکتا، اگر انہیں مجمع ہو سکتے ہیں تو یہ کرامتیں جو جلالی لکھی گئی ہیں مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی توہین ہیں۔ کلیری اگر غضب نازل ہوا تو وہ من جانب اللہ تھا، مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا اس جلال سے کوئی تعلق نہیں۔ اندرونی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخدوم پاک کو جلال سے متصف و متہم کرنے والے جلال کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ جلال کے اقسام ہوتے ہیں، ایک جاہلانہ جلال ہوتا ہے، ایک مہذب باشعور جلال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن اور بہنوئی کو تلاوت قرآن پاک سن کر بری طرح خبر لی۔ اس غصہ میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، روئے انوار کا ملاحظہ کرتے ہی ان کا جاہلانہ جلال مہذب جلال میں بدل گیا، کلمہ پڑھتے ہی بن پڑے اور ان کے مہذب جلال نے خانہ کعبہ میں اذان دلوائی اور اعلانیہ باجماعت نماز پڑھوائی۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے جلال کو قہر و غضب سمجھنے والے نہ جلال کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے بزرگی کے مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ چشتیہ معینیہ کی تیسری کڑی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے خلیفہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ حضرت بابا صاحب کے بے شمار خلیفہ ہیں، جن میں 3 بزرگوں کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کا وصال حضرت بابا صاحب کے سامنے ہو گیا تھا، ان سے سلسلہ نہیں چلا۔ دوسرے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم علاء الدین احمد علی صابر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہیں خلافت دے کر براہ راست کلیر کی ولایت سپرد کی گئی تھی۔ دہلی کی خلافت دینے کی افواہ محض اخلاقی فرضی ہے۔ تیسرے خلیفہ اعظم حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین بدیوانی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی بیعت 654 ہجری میں ہو گئی تھی اور 3 سال بعد خلافت عطا کر کے ولایت دہلی میں متعین کیا گیا تھا۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی تذکرے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب عالم فاضل تذکرہ نویسوں کی خوش عقیدگی اور شاعری کا نتیجہ ہیں، جن کی حقیقت کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ ان سب تذکروں کی نمایاں حقیقت اپنے رسالہ جمال صابر میں انہوں نے خود ظاہر کی تھی، مگر اکثر عقیدت مندوں نے اس کو اقلیت پسندی پر محمول کر دیا، لہٰذا ایسے حضرات اسے بصد ادب استدعا ہے کہ ان تذکرہ جات میں جو کرامتیں کہی گئی ہیں، ان کی تکذیب و ترتیب پہلے بھی دی جا چکی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 999 ہجری میں اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ان تذکروں کے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا تھا۔ پھر 1885 میں سلسلہ جمالی کو ایجاد کرنے کی کوشش میں جناب خلیل الرحمن سرساوی نے ان روایتوں کی وجہ سے حضرت مخدوم پاک کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جواب میں صابری حضرات نے اعلان کیا تھا کہ ہم ملفوظات کے منکر نہیں ہیں، مگر ان مضامین کو دور کرنے والے ہیں جو پیران ناقص نے مشائخ سے نامزد ہی کر دیے ہیں۔ غرض اگلے صابری بزرگوں نے مخالفین کے اعتراض دور کرنے کی کوشش کی تھی اور معتقدین کے مغالطے کو دور کیا تھا۔ اس سے انکار ممکن ہی نہیں کہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قیاسی و سماعی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی عظیم الشان شخصیت کا صحیح طرح تعارف نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ کہ جو واقف تھے انہوں نے سکوت اختیار کیا، اور جو شائق تھے وہ فروعات میں مبتلا ہو گئے۔ ہر زبان پر نئی کہانی ہے، ہر کتاب میں انوکھی داستان ہے۔ یہ اختلاف یوں ہوئے کہ حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی۔ معدوم وہ ہے جو نہ پائے۔ جو شے تواتر کے ساتھ پائی جائے اسے موہوم کہا جاتا ہے، اور موجودہ اس کو کہتے ہیں جو پایا بھی جائے اور تواتر بھی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے چرچے ہر زمانہ میں رہے ہیں، اور دوسرے سلسلہ کے بزرگوں نے ادب و تعظیم سے ان کا اعتراف کیا ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، بلکہ روحانی صورت سے لوگوں کو مستفیض بھی کیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے متعلق ایسی بے سروپا روایتیں کیوں گھڑی گئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اور پتہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت عبد الواحد بن زید کے نسب پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ خبر نہیں کہ حضرت فصیل بن ایاز کا وطن کس جگہ ہے، اور سب سے زیادہ حیرت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں یا فاروقی ہیں، مگر ان لا علمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو خلافت، ولایت اور عظمت میں کسی طرح کی کوئی فرق نہیں آتا۔ اجماع سے ثابت ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ حضرت بابا صاحب یعنی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھانجے، داماد اور خلیفہ تھے۔
اور ولایت کلیر ان کو تفویض کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خواب میں بشارت دی تھی کہ مولود کا نام علی رکھنا۔ پھر سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ کا عالم رویا میں ارشاد ہوا کہ نام احمد ہونا چاہیے۔ وقت تسمیہ کسی بزرگ نے نام الہ الدین تجویز کیا۔ بقول امیر الاقطاب دربار الہی سے مخدوم کا خطاب عطا ہوا اور بابا صاحب نے صابر کا لقب مرحمت فرمایا۔ ان سما کی کثرت میں واحد جلمہ نما ہے، مدعا یہ کہ نام کتنے ہی ہوں مگر ذات اصل شاید ہوتی ہے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے نسب سے متعلق بھی اختلاف ہے، کوئی حسنی کہتا ہے، کوئی حسینی خیال کرتا ہے، کوئی فاروقی کہتا ہے، کسی نے انہیں ہندی بتایا ہے اور کسی نے یہودی نسل سمجھا ہے۔ معتبر یہ ہے کہ سید ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ بی بی ہاجرہ کی شادی حضرت غوث پاک کے خاندان میں ہوئی تھی، لہٰذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سید ہی ہیں۔ ظاہری اور دونوں کشفی دونوں تذکروں کا متفقہ بیان ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شادی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ عبد الرحیم سے ہوئی تھی، لہٰذا اس سال کے فرق کی وجہ سے جلال صابری کے مؤلف الہی بخش صابری کی تحقیق ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شادی شیخ عبد الرحیم سے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے شیخ عبداللہ سے ہوئی تھی۔ شیخ عبداللہ کے متعلق بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کا تعلق حسینی شاخ سے تھا۔ آگے چل کر ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان شیخ عبداللہ کی شادی بی بی ہاجرہ سے بمقام کھوٹوال عہد خلجی میں ہوئی تھی اور مخدوم پاک کا وصال 679 ہجری میں عہد بلبن میں ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ روایت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ مخدوم پاک کو ہندی نیاد کہتے ہیں وہ ان کی جائے ولادت قصبہ ڈیکری ضلع حصار قرار دیتے ہیں، مگر اس کا ثبوت نہیں۔ ان کے بیانات مخدوم پاک پر بھی نہیں۔ پیر محمد چشتی اجودھنی نے واقعہ فرید الدین چشتی میں مخدوم پاک کی ولایت کھوٹوحال لکھی ہے، اور کتب الاقطاب مولانا اکرام ہاسوی نے بھی اپنی کتاب میں یہی بتایا ہے۔ مخدوم کے ابتدائی حالات ظاہری تذکروں میں مبہم ہیں مگر کشفی تذکروں میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ ظاہری تذکرے بھی بیان کیے جائیں گے اور کشفی تذکرے بھی یہاں پر بتائے جائیں گے۔